ناظرین السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم اپنی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے دو ایسی وصیتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ گھروں سے تمام لڑائیاں اور جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے۔ آج کا ہمارا لیکچر بالخصوص اپنی ان تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کم یا زیادہ ضروریات زندگی کی تمام نعمتیں اور سہولتیں موجود ہونے کے باوجود گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اس لیکچر میں امیر اور غریب دونوں اقسام کی لڑکیوں اور عورتوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ دونوں اقسام میں بنیادی طور پر وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہوتی ہے، چنانچہ یہ بنیادی وجہ وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لڑکیاں اور عورتیں اپنے گھر خود برباد کر لیتی ہیں۔ ناظرین، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ازدواجی زندگی میں اس لیے زیادہ تر ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے میں اپنا اہم کردار ادا نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنا کر عملی نمونہ پیش کرتی ہیں۔ اس طرح تمام بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت ہر لحاظ سے ناقص رہ جاتی ہے۔ ناقص تربیت لاکھوں گھروں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو ازدواجی زندگی میں ناکام ہو جاتی ہیں، کیا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ کم پڑھی لکھی تھیں یا پھر وہ خوبصورت نہیں تھیں؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ نمایاں تھی کہ وہ سب کی سب ناقص تربیت کی حامل تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تربیت کیا ہے اور کہاں سے سیکھی جائے اور کیسے سکھائی جائے؟ تربیت کوئی درزی کی قمیض نہیں جو سلا کر پہن لی جائے تو کسی انسان کے اندر تربیت آ جائے گی۔ تربیت کسی طبیب کی دوا بھی نہیں جو کھا لی جائے تو تربیت اندر چلی جائے گی، اور نہ ہی تربیت کسی صاحب خیرات کا پیسہ ہے جو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا جائے تو تربیت انسان کے ساتھ ساتھ رہے گی، بلکہ تربیت تو یہ ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھ کر اور اس پر عمل کیا جائے تو تربیت خود بخود آ جائے گی۔ تربیت تو ایک وسیع و عریض موضوع ہے اور ایک طویل چیپٹر ہے۔ اس طویل چیپٹر میں سے آج صرف دو اہم باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ ناشکری کرنے میں کم و بیش 95% ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں شامل ہیں۔ بالفرض
اگر گھر میں 10 چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ایک چیز کی کمی واقع ہوتی ہے تو ہماری عورتیں ان 10 چیزوں کو بھول کر جو ایک چیز نہیں ہوتی اس کے نہ ہونے کو بار بار اور صبح و شام بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے انبار لگا دیتی ہیں۔ اور کسی بھی انسان کا یہ رویہ اور ناشکری کے الفاظ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہیں، اور اس سے رفتہ رفتہ گھر کا ماحول اور سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا جو 10 چیزیں موجود ہیں ان کو صبح و شام یاد کر کر کے اللہ رب العزت کا دل و جان سے شکر ادا کیا جاتا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی اور اپنے گھر کا ماحول اور سکون برقرار رکھا جاتا۔ مگر افسوس، تجزیہ کریں گے تو پتہ چلے گا جو 10 چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ دوسرے لاکھوں لوگ ان 10 چیزوں سے محروم ہوں گے، مگر ان کے گھروں کا ماحول اور سکون شاید ایسا نہ ہو، وہ بہت سکون سے زندگی گزار رہے ہوں اور اللہ رب العزت کے شکر گزار بھی زیادہ ہوں۔ لہٰذا ناظرین، آپ کی محنت اور کوشش کے باوجود اللہ رب العزت جیسے رکھے اور جس حال میں رکھے، ہر حال میں ہر انسان کو ہر پل شکر گزار رہنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے زبان پر قابو نہ ہونا۔ زبان اگر قابو میں ہے تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے، ورنہ زبان کی تیزی اور بد لحاظی، بدتمیزی اور گستاخی بڑے بڑے خونی رشتے بھی جدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ زبان پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے 95% گھر صرف اور صرف عورتوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں عورتوں کی زبان درازی عروج پر ہے، عروج پر ہوتی ہے، پھر ان گھروں میں لڑائیاں جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ گھر ہمیشہ کے لیے پریشانی اور بے سکونی کا مرکز بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اچھے اخلاق سے بات کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جہنم میں زیادہ تر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، جن میں زیادہ تر عورتیں شامل ہیں۔ ناظرین، یہ 2 چیزیں وہ ہیں جن پر کوئی بھی لڑکی اور عورت عمل کرے تو یقیناً اس کے گھر سے لڑائیاں جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور اس کے گھر میں ایک سکون والا ماحول پیدا ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور ہم سب کو اپنی زبانوں پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور امت مسلمہ کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، اپنے میزبان مصنف قمر الزمان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔